پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد سے حضرت علی گوشہ نشینی کے عالم میں اپنے فرائض ادا فرماتے رہے، یہاں تک کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے اور 35 ہجری میں تخت خلافت خالی ہو گیا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد بالآخر اصحاب رسول اس نتیجے پر پہنچے کہ اب تخت خلافت حضرت علی کے حوالے کر دینا چاہیے۔ چنانچہ اصحاب کا ایک عظیم گروہ حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس گروہ میں عراق، مصر، شام، حجاز، فلسطین اور یمن کے مسلمان بھی شامل تھے۔ ان لوگوں نے حضرت علی سے خلافت قبول کرنے کی درخواست کی۔ حضرت علی نے فرمایا، مجھے اس کی طرف رغبت نہیں، تم کسی اور کو خلیفہ بنا لو، میں اپنے فرائض اسی طرح انجام دیتا رہوں گا جس طرح اب تک کرتا آیا ہوں۔ مگر لوگوں نے اسلام کے حالات سے حضرت علی کو سمجھایا۔ اسی بنا پر حضرت علی نے نہج البلاغہ میں بھی فرمایا ہے کہ میں خلیفہ ہو جاؤں گا مگر تم لوگوں کو حکم خداوندی اور اطاعت رسول علیہ السلام ماننے پڑیں گے۔ چوتھے خلیفہ مقرر ہونے کے بعد حضرت علی نے جو پہلا خطبہ پڑھا، اس خطبے کی ابتدا بھی ان لفظوں سے تھی کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے حق کو اپنے مرکز اور مکان پر پھر ناموجود کیا۔ تاریخ اسلام جلد 3 صفحہ 26۔ اور اسی کتاب میں ہے کہ حضرت علی نے 18 ذوالحج کو خلافت قبول فرمائی اور 25 ذوالحج کو بیعت عام عمل میں آئی۔ حضرت علی علیہ السلام کے خلافت میں سب سے پہلا کام معاویہ، طلحہ و زبیر کی بغاوت سے فرد کرنا تھا، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی کو خلیفہ نہیں مانا تھا۔ اور یہاں تک ہوا کہ امیر معاویہ نے حضرت عائشہ کو بھی اپنی طرف کر لیا تھا، اور ان کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری زوجہ حق پر نہیں ہوں گی اور ان پر طائف کے کتے بھونکیں گے۔ بہرحال امیر معاویہ نے امت کے لوگوں پر مال و دولت لٹا کر انہیں اپنی طرف اور حضرت علی علیہ السلام کے خلاف کر دیا تھا، جیسے مستدرک الحاکم حدیث نمبر 4575 وغیرہ۔ چنانچہ حضرت علی نے بیعت لینے کے بعد دوسرے روز بیت المال کا جائزہ لیا اور سب کو برابر برابر تقسیم کر دیا۔ جشی غلام اور قریشی سردار دونوں کو 2 درہم ملے۔ اس تقسیم سے لوگوں کی پیشانیوں میں سلوٹیں پڑنے لگی۔ بنو امیہ کو اس خلافت میں اپنی دال گلتی نظر نہ آئی تو کچھ لوگ امیر معاویہ سے جا ملے اور کچھ لوگ حضرت عائشہ کے پاس مکہ شریف جا پہنچے۔ حضرت ابن خلدون شافعی نے فرمایا کہ حضرت علی کی خلافت میں حضرت عائشہ نے اعلان کروایا تھا کہ جو شخص اسلام کی ہمدردی اور خون عثمان کا بدلہ لینا چاہتا ہو، اس کے پاس سواری نہ ہو تو وہ آئے، اسے سواری دی جائے گی۔ ادھر امیر معاویہ نے حضرت علی کے خلافت کے خلاف ایک فوج کھڑی کر لی۔ ادھر حضرت علی کو دوسری دقت درپیش تھی، وہ یہ تھی کہ سارا عالم اسلام یعنی تمام مسلمان ان حاکموں سے تنگ آ گئے تھے جو حضرت عثمان کی خلافت میں تخت پر بیٹھائے گئے تھے۔ ان حاکموں میں سب سے پہلا نام جو آتا ہے وہ ہے مروان بن حکم۔ یہ وہ شخص ہے جن کو رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں مدینہ سے باہر کر دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ یہ شخص یعنی مروان بن حکم میرے بعد بھی مدینہ میں نہ آئے۔ بخاری و مسلم شریف وغیرہ میں یہ حدیث مرقوم ہے۔ مروان بن حکم رسول اللہ علیہ السلام کے بعد بھی مدینہ میں نہیں آیا تھا، یعنی پہلے دونوں خلیفاؤں نے بھی مروان کو مدینہ میں آنے کی اجازت نہ دی تھی، مگر حضرت عثمان نے نہ صرف مروان کو مدینہ بلایا بلکہ اپنا داماد اور مدینہ کا گورنر بھی بنایا تھا۔ تو ایسے لوگ تھے جو حضرت علی کی خلافت میں مدینہ میں تخت پر حاکم بنے بیٹھے تھے۔ اگر حضرت علی ان کو بادستور رہنے دیتے تو ان کے حق کے خلاف جانے کو کیسے روکتے، اور اگر انہیں اپنے عہدے پر نہ رہنے دیتے تو حضرت علی اپنے ہی مخالفوں میں اضافہ کرتے جو پہلے سے ہی بہت تھے۔ یہ لوگ بیت المال کو ہضم کرنے کے عادی ہو چکے تھے، اور اکثر ان میں ایسے تھے جن کے باپ دادا یا عزیز و اقربا حضرت علی کی تلوار کا نشانہ بن چکے تھے یا حضرت علی کے خرے انصاف کا تماشا دیکھ چکے تھے۔ ان لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ اگر علی ہیں تو ہم لوگ اپنی من مرضی نہیں چلا سکتے۔ آخر کار ان لوگوں نے وہ جگہ تلاش کی جہاں بیٹھ کر چوتھے خلیفہ یعنی حضرت علی کی حکومت میں اور چوتھے خلیفہ کے کردار پر یعنی حضرت علی علیہ السلام پر نکتہ چینی اور اپنی من مرضی چلا سکیں۔
حضرت طلحہ و زبیر جو خود خلافت کے خواہش مند تھے، پہلے تو حضرت علی کے ہاتھوں پر بیعت کر بیٹھے، پھر بعد میں حضرت علی ہی کے خلاف ہو گئے۔ حضرت زبیر و طلحہ کے متعلق رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے زبیر، ان قریب تو علی سے لڑائی کرے گا اور اس وقت تو ظالم ہوگا۔ علامہ محمد ناصر الدین کی کتاب سلسلہ احادیث یا صحیح، حدیث نمبر 2675۔ چنانچہ ایک دن حضرت زبیر و طلحہ حضرت علی کے پاس آئے اور بصرہ و کوفہ کی حکومت طلب کرنے لگے۔ اس پر مولا کائنات نے کہا، مجھے تمہاری ضرورت ہے، مدینہ میں رہو اور روزمرہ کے کاروبار حکومت میں میری مدد کرو۔ دوسرے دن وہ مکہ جانے کی اجازت مانگنے لگے اور اجازت علی کے بعد یہ دونوں حضرت عائشہ کے پاس جا پہنچے۔ حضرت علی نے اپنی خلافت میں گورنروں کی تبدیلی فرمائی۔ آپ نے ان عہدوں پر زیادہ ان لوگوں کو بٹھایا جن پر آپ کو پورا یقین تھا کہ یہ لوگ حق کے خلاف نہیں جائیں گے، اور رسول اللہ علیہ السلام کے بھی جانثار صحابہ میں شامل تھے۔ حضرت علی نے حضرت عبداللہ کو یمن کا، حضرت سعید کو بحرائن کا، حضرت سماعہ کو تہامہ کا، حضرت اون کو یمامہ کا، حضرت قمص کو مکہ کا، حضرت قیس کو مصر کا، حضرت عثمان بن حنیف کو بصرہ کا، اور حضرت عمار بن یاسر کو کوفے کا، اور حضرت سہل کو شام کا گورنر مقرر کیا۔ لوگوں نے حضرت علی کو صلاح دی کہ امیر معاویہ کو اپنی جہاں یعنی ملک شام رہنے دیں، مگر حضرت نے جواب دیا کہ میں رسول اللہ علیہ السلام کی امت پر برے لوگوں کو حکمران نہیں رکھوں گا۔ جناب احسان اللہ عباسی کی کتاب تاریخ اسلام، علامہ جرجی زیدان اپنی تاریخ تمدن اسلام میں لکھتے ہیں کہ ابو سفیان، اس کی بیوی یعنی ہندہ اور اس کی اولاد نے مجبوری میں اسلام قبول کیا تھا۔ دنیا کی آرزو رکھنے والے ہٹتے گئے اور کچھ معاویہ کے پاس ملک شام میں اور کچھ ام المؤمنین حضرت عائشہ کے پاس مکہ شریف میں جمع ہوتے گئے۔ حضرت طلحہ و زبیر مکہ جا کر حضرت عائشہ سے جا ملے اور انتقام عثمان، حضرت عثمان کے خون کے انتقام کے نام سے ایک تحریک چلائی۔ عبداللہ ابن عامر اور لعلی ابن امیہ جنہیں گورنر سے ہٹا دیا گیا تھا، بیت المال کا روپیہ لے کر بھاگے اور حضرت عائشہ کو مکہ میں 6 لاکھ درہم اور 600 اونٹ اس غرض سے دیے کہ حضرت عائشہ حضرت علی سے جنگ کریں۔ انہی 600 اونٹوں میں ایک نہایت عمدہ اونٹ تھا جس کا نام عسکر تھا اور جس کی قیمت 200 اشرفی تھی۔ مورخین کا بیان ہے کہ اسی اونٹ پر سوار ہو کر ام المؤمنین حضرت عائشہ داماد رسول وصی رسول حضرت علی علیہ السلام سے لڑنے کے لیے آئی، اور اسی اونٹ کی سواری کی وجہ سے اس لڑائی کو جنگ جمل کہا گیا۔